یونیورسٹی آف دا پنجاب میں ہم لوگ انڈر گریڈ کی ڈگری آفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں آفر کرتے ہیں، لیکن 10% سے زیادہ فیس ہم نہیں بڑھا رہے، جبکہ ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 40% سے بھی زیادہ رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں، وہ ہم اس وقت کوئی 400 کے لگ بھگ جو ہے وہ پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، ایک سال میں 400 ان کو ہم یونیورسٹی کے خرچ پہ ایک اسکالرشپ دے کے تو باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں، دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں میں، کہ وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں لیکچر سے لے کے فل پروفیسر تک، ان کی تعداد 1100 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وزٹنگ فیکلٹی آتی ہے جن کی ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس ہاسٹلز میں کوئی 8000 کے قریب طلبہ و طالبات جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز بھی ہیں، اس کے علاوہ امپلائیز کی اور ٹیچرز کی آرگنائزیشنز بھی ہیں، اور یونیورسٹی کی پالیسی یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی تنظیم سازی جو ہے اس میں یونیورسٹی رکاوٹ نہیں بنتی، یہ ان کا آئینی حق ہے، وہ تنظیم سازی کریں۔ بسیں ایگزیکٹلی جو ہے میرا خیال ہے کہ 65 ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے وہ فاؤنڈیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، بہت سارے ٹرسٹ ہیں کہ جن کی مدد سے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو اسکالرشپ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی فیس میں بھی ہم رعایت کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، ہمارا پورا ایک سسٹم ہے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری اس وقت پاکستان کے الحمدللہ سب سے بڑی لائبریری ہے، ہمارے پاس 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کتابیں رسائل ہیں، اس میں جو پاکستان کا سب سے بڑا ذخیرہ جس کو مخطوطات ہم کہتے ہیں مینسکرپٹ، وہ ہمارے پاس ہے، تقریباً 24,000 کے قریب مینسکرپٹ ہمارے پاس ہیں۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو پہلی 3-4 یونیورسٹیاں ہیں اس میں یہ شامل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ کیو ایس کی جو ورلڈ رینکنگ ہے اس میں ہمارا جو نمبر ہے وہ 740 ہے اس وقت پنجاب یونیورسٹی کا۔ کیو ایس کی جو ایشیا رینکنگ ہے اس میں ہم 139 نمبر پہ ہیں، 139۔ ہمارے آج کے پروگرام کے این آئی کے مہمان ہیں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ سر۔ اچھا، سب سے پہلے سر ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اور ایجوکیشن جو ابتدا تھی اس کے حوالے سے بتائیں۔ جی ایسا ہے کہ میں ایک ٹاؤن ہے شرک پور شریف نام کا، ضلع شیخو پورہ میں، وہاں پہ میں پیدا ہوا اور وہیں پہ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول اس کا نام تھا میرے اسکول کا۔ تو وہاں سے میں نے پھر اسلامیہ کالج سول لائن لاہور میں داخلہ لیا، وہاں میں 4 سال پڑھتا رہا۔ بی اے کرنے کے بعد میں اس وقت 1987 میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا۔ میرا ڈپارٹمنٹ تھا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس، وہاں سے میں نے ماسٹر کیا اور اس کے فوری بعد میں کالج میں لائبریرین لگا۔ پھول نگر میں نے کام کیا، شیخو پورہ کالج میں کام کیا، وہاں سے میں ڈیپوٹیشن پہ قائد اعظم لائبریری لاہور میں بھی کچھ عرصہ کام کیا، اور 1993 سے میری جاب جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایز لیکچرر ہوئی۔ جب میں لائبریرین کے طور پر جاب کر رہا تھا تو اس دوران میں نے ایم اے اسلامیات پرائیویٹ کا امتحان بھی پاس کیا، اور میں نے ایک پرائیویٹ کالج سے ایل ایل بی کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ کی ساری جو سروس ہے پنجاب یونیورسٹی میں ہی ہے؟ میری کوئی 3.5 سال کی سروس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ہے ایز لائبریرین، اور اس کے بعد میری جو اس وقت کوئی 30 سال سے اوپر سروس ہو گئی ہے پنجاب یونیورسٹی کی۔ کس سال میں آپ نے جوائننگ دی جو؟ میں نے یونیورسٹی میں 1993 میں جوائننگ دی ایز لیکچرر، اس کے بعد میں جب پی ایچ ڈی کر لی تو میں پھر ایسوسیٹ پروفیسر ہوا، اور ایسوسیٹ پروفیسر ہونے کے 6 مہینے کے اندر میں پروفیسر ہو گیا۔ تو 2005 سے میری پروفیسرشپ یونیورسٹی میں چل رہی ہے، اس وقت میں اس یونیورسٹی کا موسٹ سینئر پروفیسر ہوں۔ اچھا سر، پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت اسٹوڈنٹ کی تعداد کیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیں۔ اس وقت ہمارے 4 کیمپس ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا علامہ اقبال کیمپس ہے شہر کے وسط میں، اس کے بعد قائد اعظم کیمپس ہے جس کو ہم نیو کیمپس کہتے ہیں، یہ دونوں کیمپس لاہور میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کیمپس گجرانوالہ میں ہے اور جہلم میں ہے۔ یہاں پہ ہم انڈر گریڈ اور پوسٹ گریڈ کے پروگرام آفر کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے طلبہ کی جو کل تعداد ہے وہ 52,000 سے زیادہ ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کون کون سے جو ہے ڈگریاں ان کو دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس کا میں تھوڑا تعارف کراتا چلوں کہ یہ پاکستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ 1882 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے اپنے قیام کے 141 سال پورے کیے۔ یونیورسٹی آف دا پنجاب میں ہم لوگ انڈر گریڈ کی ڈگری آفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں آفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے افیلیٹڈ کالجز بھی ہیں جہاں پہ ہم 2 سال کا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام آفر کرتے ہیں، یا پھر 4 سال کا بی ایس پروگرام بھی آفر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سبجیکٹس ہیں وہ بہت ورائٹی میں ہیں۔ ہمارے پاس آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے سبجیکٹس ہیں، لینگویجز ہیں،
لٹریچر کے سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس، سوشل سائنسز ہیں، اس کے علاوہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سبجیکٹ آفر کرتے ہیں، انجینئرنگ ہے، ایگریکلچر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی ہونے کے ناطے ہم بہت ورائٹی میں سبجیکٹس کو آفر کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کی جو فیسیں ہیں وہ ہر سال بڑھ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہاں پنجاب یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ان کو کیا آفر کرائی گئی ہے اور غریب طلبہ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس وقت پاکستان بھر کی اگر یونیورسٹیوں کو دیکھا جائے تو میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سب سے کم فیس جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی ہے۔ کہ ہمارے ہاں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو ایک پرائمری کا بچہ بھی جو ہے وہ زیادہ فیس دیتا ہے، اور ہمارے ہاں یونیورسٹی کا بچہ جو ہے وہ کم فیس دیتا ہے۔ پچھلے سال سے ہم نے اس میں تھوڑا سا فیس بڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، لیکن 10% سے زیادہ فیس ہم نہیں بڑھا رہے، جبکہ ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 40% سے بھی زیادہ رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ تو بڑی تھوڑی مقدار میں ہم فیس بڑھا رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، اور ایک غریب طالب علم جو ہے اس کا آج بھی یہ مان ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اچھا سر، یہاں سے اب تک پی ایچ ڈی کتنے اسٹوڈنٹ نے کی، اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں اس کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، ظاہر ہے 141 سال ہو گئے اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے، تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں سے پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہو چکی ہے۔ اور سالانہ آپ کتنے جا رہے ہیں؟ ہاں سالانہ جو ہے وہ ہم اس وقت کوئی 400 کے لگ بھگ جو ہے وہ پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، ایک سال میں 400۔ اور سر اسٹوڈنٹ کو بیرون ملک بھیجنے کے حوالے سے جو اسکالرشپس ہوتی ہیں ان کو لینے میں اور ان تک اسٹوڈنٹ کو ان کی نالج دینے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ اس میں ایسا ہے کہ کچھ تو اسکالرشپ ایسے ہیں جو ہمارے ٹیچرز کے لیے ہوتے ہیں، مطلب ایسے ٹیچرز جو نان پی ایچ ڈی ہیں لیکن ہماری یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، ان کو ہم یونیورسٹی کے خرچ پہ ایک اسکالرشپ دے کے تو باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں، دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں میں، کہ وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کی ہم گائیڈنس کے لیے سیمینارز وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں، ان کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے باہر کی یونیورسٹیوں میں داخلے لیں اور کس طرح سے وہ وہاں سے اسکالرشپ جو ہے وہ سیکھ کریں۔ اچھا سر، یہاں فیکلٹی کی تعداد کیا ہے اور مزید درکار ہے تو اس حوالے سے بتائیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں لیکچرر سے لے کے فل پروفیسر تک، ان کی تعداد 1100 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وزٹنگ فیکلٹی آتی ہے جن کی ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری کئی ایسی سیٹیں ہیں ٹیچرز کی جو اس وقت پروسیس میں ہیں سلیکشن کے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 250 سے لے کے 300 تک جو ٹیچرز ہیں وہ اگلے کچھ عرصے میں انشاءاللہ بھرتی ہو جائیں گے۔ اچھا سر، اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہاسٹل بنائے گئے ہیں اس میں جو دوسرے شہروں سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے اور ہاسٹل کے انتظامات کیا ہیں؟ ہمارے پاس، میں یہ بات پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا یہ ایک نیٹ ورک ہے ہمارے ہاسٹلز کا۔ ہاسٹلز ایک بڑی تعداد میں ہیں ہمارے پاس بچوں اور بچیوں کے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس ہاسٹلز میں کوئی 8000 کے قریب طلبہ و طالبات جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ ہمارے ہاں ہاسٹل کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پوری انتظامیہ ہوتی ہے، وارڈن اور سپرنٹینڈنٹ کے وہاں گھر بھی ہیں ساتھ، اور ان کی وہاں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر عملہ ہوتا ہے، اور سارے ہاسٹلز کو ملا کے ان کے انتظام کے لیے ایک ہال کونسل ہوتی ہے، اس کا ایک چیئرمین ایک سینئر پروفیسر ہوتے ہیں کہ جو ہاسٹل کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور ہاسٹل میں میس ہے، باقی سہولیات ہیں، تو اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ ہاسٹل کی انتظامیہ دیکھتی ہے۔ اسٹوڈنٹ فیمیل بھی رہتی ہیں تو سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ ہمارے پاس سیکورٹی کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے، چیف سیکورٹی آفیسر اور اس کے سٹاف کی مدد سے ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے سیکورٹی فورس کی، اور ہمارے ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم ان کو ہائر کرتے ہیں، نوجوانوں کو بھی، تو ہمارا پورا جو کیمپس کے اندر ایک نیٹ ورک ہے، کیمپس کے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ دن رات جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور ہاسٹل کی سیکورٹی اور اوورآل کیمپس کی سیکورٹی جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے آج کل۔ اچھا سر، اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس پہ تو پابندی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ جی دیکھیں، اسٹوڈنٹس کی جو یونینز ہیں اس پر پابندی ہے۔ جی جی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی تنظیم سازی کرنا یا کوئی تنظیم بنانا، کوئی آرگنائزیشن قائم کرنا، یہ تو آئین پاکستان میں اس کی اجازت ہے۔ تو ہماری یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز بھی ہیں، اس کے علاوہ امپلائیز کی اور ٹیچرز کی آرگنائزیشنز بھی ہیں، اور یونیورسٹی کی پالیسی یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی تنظیم سازی جو ہے اس میں یونیورسٹی رکاوٹ نہیں بنتی، یہ ان کا آئینی حق ہے، وہ تنظیم سازی کریں۔ بس ایک بات ہے جس پر یونیورسٹی اپنی نظر رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور کوئی غیر قانونی اقدامات نہ کریں۔ اس کے لیے ہمارا پورا ایک ڈسپلن کمیٹی کے نام سے پورا ایک سسٹم ہے، اور اگر کہیں کوئی زیادہ پرابلم ہو تو ضلعی انتظامیہ یا پولیس وغیرہ بھی ہماری ہیلپ کے لیے یہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو لانے لے جانے کے ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیں
بہت بڑا ہمارا سیٹ اپ ہے. پورے لاہور شہر کے دور دراز کے علاقوں سے ہماری بسیں چلتی ہیں اور بچوں کو اور امپلائیز کو صبح لے کے آتی ہیں, آفٹرنون میں چھوڑنے جاتی ہیں. لاہور کے باہر تک ہماری بسز جاتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ گجرانوالہ کاموکی تک ہماری بس جاتی ہے, قصور جاتی ہے, شرک پور اور شیخوپورہ ہماری بسیں جاتی ہیں. تو دور دراز کے جو علاقے ہیں لاہور کے, ان سے جو ہے وہ بچوں کو لے کے آتی ہیں, اور ایک بڑا اچھا سسٹم ہے اور بڑے سبسیڈائزڈ پرائس کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ سروس دے رہے ہیں. اور بسیں کتنی ہیں اس وقت ہماری؟ بسیں ایگزیکٹلی جو ہے میرا خیال ہے کہ 65 ہیں. ٹھیک, اور اس کا پورا عملہ اس وقت؟ جی پورا عملہ ہمارا پورا ٹرانسپورٹ ونگ ہے. اچھا, اس مقصد کے لیے اس میں ڈرائیورز ہیں, کنڈکٹرز ہیں, دوسرا سٹاف ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں لیکن انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں, تو ایسے اسٹوڈنٹ کی فل اسکالرشپ کے لیے اور دوسرے جو اسٹوڈنٹ جس طرح کا ڈیزرونگ ہے ان کے لیے, اور جو ایجوکیشن میں انٹیلیجنٹ ہے, اچھے مارکس والے ہیں, وہ پروسیس کا بتائیں ذرا. ہمارے ہاں جو اسکالرشپس ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ میرٹ اسکالرشپ ہیں, یہ ان بچوں کو ملتے ہیں جن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے, جو پڑھائی میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور دوسری قسم کے اسکالرشپ ہیں وہ نیڈی اسکالرشپ ہیں. اس میں ہماری یونیورسٹی کے فنڈ سے بھی ہم اسکالرشپ دیتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کے لیے اسکالرشپ آتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے وہ فاؤنڈیشنز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, بہت سارے ٹرسٹ ہیں کہ جن کی مدد سے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملتے ہیں, اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو اسکالرشپ ملتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی فیس میں بھی ہم رعایت کر دیتے ہیں. اس کے لیے بھی ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ہمارا پورا ایک سسٹم ہے کہ جو بچے نیڈی ہیں لیکن پڑھائی میں اچھے ہیں ان کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ فیل نہیں ہوتا, اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی کرتا ہے, تو ہم اس کو اس وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کے نہیں جانے دیں گے کہ اس کے پاس فیس نہیں ہے. اس کی فیس کا ہم انتظام کہیں نہ کہیں سے کر لیتے ہیں. آپ کی زیادہ جو تجربہ ہے وہ لائبریری اور انفارمیشن سائنس کے حوالے سے, تو پنجاب یونیورسٹی میں اس حوالے سے آپ نے لائبریریز کا سسٹم کیسا بنایا, اس کو مزید کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, میرا یہ جو کہ فیلڈ ہے, تو پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری اس وقت پاکستان کے الحمدللہ سب سے بڑی لائبریری ہے. ہمارے پاس ایک تو سینٹرل لائبریری ہے یونیورسٹی کی, جو آپ کہہ لیجیے اس میں 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کتابیں رسائل ہیں. اس میں جو پاکستان کا سب سے بڑا ذخیرہ جس کو مخطوطات ہم کہتے ہیں, مینسکرپٹ, وہ ہمارے پاس ہے. تقریباً 24,000 کے قریب مینسکرپٹ ہمارے پاس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈپارٹمنٹل لائبریریز ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹی میں اتنی لائبریریاں بھی ہیں. تو جو ہے وہ ویل ایکوپڈ ہیں, وہاں پہ سہولتیں ہیں, اے سی ہے, ہیٹر ہے, اس کے علاوہ بیٹھنے کی جگہیں, پڑھنے کی جگہیں, جو ہے وہ کوالیفائڈ سٹاف کے ساتھ اسے ایکوپ کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یونیورسٹیز میں کوئی لائبریریز کی, اچھی لائبریریز کی مثال دینی ہو تو آپ پنجاب یونیورسٹی کی مثال دے سکتے ہیں. جو اے آئی آج کل چل گیا ٹرینڈ, تو اس کے حوالے سے کتابوں کا یا کوئی کمپیوٹر رکھنے کا سسٹم کیا گیا ہے؟ جی بالکل, اے آئی جو ہے یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, اور اس کی مدد سے جو ریسرچ کے شعبے میں اور پڑھائی لکھائی کے شعبے میں بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے. تو ہمارے ہاں یہ آپ کو میں نے جن لائبریریز کا ذکر کیا وہاں پہ کمپیوٹر رکھنے کی جگہ بھی ہیں, وہاں پہ کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ کی فیسیلٹی جو ہے وہ پورے کیمپس میں اویلیبل ہے, اور اے آئی کا استعمال اگر بچے کرنا چاہیں اپنے موبائل کے ذریعے سے یا اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے, تو اے آئی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر, پنجاب یونیورسٹی تقریباً 150 سال کے قریب ہو گیا ہے, تو اس وقت جو دنیا کی پہلے 500 یونیورسٹی ہیں ان میں اپنا کہاں مقام رکھتی ہے, اور ہماری پاکستانی یونیورسٹی اتنی پیچھے کیوں ہے دوسری یونیورسٹیوں کا بھی اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ہم کیسے ان کے لیول کے بن سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں یونیورسٹی رینکنگ کی ایک کمیٹی ہے اس کا میں چیئرمین بھی رہا ہوں. اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو پہلی 3-4 یونیورسٹیاں ہیں اس میں یہ شامل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے. کیو ایس کی جو ورلڈ رینکنگ ہے اس میں ہمارا جو نمبر ہے وہ 740 ہے اس وقت پنجاب یونیورسٹی کا. کیو ایس کی جو ایشیا رینکنگ ہے اس میں ہم 139 نمبر پہ ہیں, 139. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 15 سبجیکٹ ایریاز ایسے ہیں جو کیو ایس کی سبجیکٹ رینکنگ میں شامل ہیں, اور یہ بذات خود آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی میں ہمارا شمار ہوتا ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ورلڈ رینکنگ میں بہت اوپر کیوں نہیں ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو عام طور پر بہت اچھے طریقے سے فنڈ کیا جاتا ہے. اب جو ایڈوانس کنٹریز کی یونیورسٹیز ہیں جیسے امریکہ, برطانیہ یا جاپان اور چائنا کی ہم مثال لیں, تو وہاں پہ یونیورسٹیوں کو جو فنڈ دیا جاتا ہے ریسرچ کا وہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے. وہاں پہ چونکہ فنڈ زیادہ ہے تو ریسرچ بھی زیادہ ہوتی ہے, اور ریسرچ جہاں پہ زیادہ ہوگی اس یونیورسٹی کی رینکنگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اوپر چلی جائے گی. تو ہماری یونیورسٹیوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت کی کمی نہیں ہے. ہمارے جو سائنسدان ہیں, ہمارے جو ریسرچر ہیں, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مزید اچھا کر سکتے ہیں اگر ان کے لیے فنڈنگ کی جو فیسلٹی ہے وہ زیادہ کی جائے. تو یہ فنڈ کہاں سے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں؟
ایک تو فنڈنگ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے پبلک سیکٹر کی ہم یونیورسٹیاں ہیں تو اس میں گورنمنٹ سے فنڈ آتا ہے، لیکن گورنمنٹ کا فنڈ جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے لیے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جس رفتار سے انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس رفتار سے یونیورسٹیوں کو فنڈ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیاں مالی مسائل کا شکار ہوئی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ متبادل ذرائع ہیں، جیسے تھوڑا بہت فی سے یونیورسٹیاں کما سکتی ہیں، اس کے علاوہ ایسی ریسرچ کریں جو اپلائیڈ نیچر کی ہو اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے ان کے مسائل کو حل کرنے والی ریسرچ ہو، تو وہاں سے بھی ہم پیسے کما سکتے ہیں. اچھا سر، یونیورسٹیز میں پاکستان کچھ یونیورسٹی جیسے بہادرپور یونیورسٹی ہراساں کرنے کے واقعات ہوئے، تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں کیا انتظامات کیے گئے؟ اس کے لیے دیکھیں جو ورک پلیس ہیراسمنٹ ہے اس کے لیے کچھ قانون سازی بھی ہوئی ہے. پاکستان سے یا پنجاب سے ہمیں اس قانون کا بھی جو ہے وہ مسودہ آیا ہے اور ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے سیٹ اپ کہ ہمارے یہاں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اور اس پر نظر رکھتی ہیں، اور کوئی بھی شکایت ہو اس کو پراپر ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے، اور بچیوں کی ہراسمنٹ ہو یا پھر کوئی عملے کی یا اساتذہ کی ہراسمنٹ ہو تو اس کو وہ کمیٹیاں ایڈریس کرتی ہیں. اور الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کبھی کوئی شاذ و نادر کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، ادروائز یونیورسٹی جو ہے وہ بڑی الحمدللہ اچھے طریقے سے چل رہی ہے. اسٹوڈنٹ سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا سسٹم کر دیا جائے جیسے جو پنجاب یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے فیمیل لیکچرر ہیں وہی ان کے تھیسز دیکھیں اور میل کو میل دیکھیں تو وہ زیادہ، کیونکہ تھیسز میں نمبر زیادہ دینے کے چکر میں، گریڈنگ اچھا کرنے کے چکر میں یہ والے واقعات ہوتے ہیں، تو کوئی اس طرح کا سسٹم بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بہت آئیڈیل سچویشن میں تو ایسا ممکن ہے، لیکن ہمارے یہاں جتنے ورائٹی میں سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں نا، دیکھیں ہر سبجیکٹ کے اندر پھر اس کی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. اگر ہم اس طرح کا کوئی ایک قانون بنائیں اور اسے لاگو کریں تو ہمارے لیے عملی طور پر مشکلات ہوں گی کہ ایک سبجیکٹ ہے مثلا خاص طور پہ ایمبریالوجی مثال کے طور پہ، اب ایمبریالوجی کے ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک ہی پروفیسر ہو اور وہ فیمیل ہو، اور میل اسٹوڈنٹس جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی اسی ٹیچر سے جو ہے وہ سپرویژن لینی ہو اور فیمیل نے بھی لینی ہو، تو یہ جو ہے نا ایریاز آف اسپیشلائزیشن، ان میں جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں. اب جیسے جیسے اسپیشلائزیشن کے ایریا آگے بڑھے گا وہاں پہ جو نمبر آف پروفیسر کی جو ایک مسئلہ ہے وہ پیدا ہوتا چلا جائے گا، تعداد کم ہو جائے گی. تعداد کم ہو جائے گی. تو بہت ساری یونیورسٹی نے آن لائن پروگرام شروع کیے ہیں، تو یہاں پنجاب یونیورسٹی میں اس حوالے سے کیا انتظامات؟ جی دیکھیں ہمارے یہاں بھی آن لائن پروگرامز ہوتے ہیں. یہ جو پنجاب کی ایک اسکیم تھی ای روزگار، اس کو ہم نے یہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک شعبہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، وہاں پہ ہم نے ای روزگار کا پورا سسٹم شروع کیا ہے. شارٹ کورسز ہیں 2-3 مہینے کے، اور بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا گجرانوالہ کیمپس میں بھی ای روزگار کا پروگرام ہم نے شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم بہت سارے ایسے پروگرام پلان کر رہے ہیں جو ہم فیوچر میں جا کے آن لائن موڈ میں آفر کریں گے، اور بچے جو ہیں وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے. اسٹوڈنٹ کو جو خاص طور پہ یہاں کیونکہ کھانے کے لیے کینٹین پہ جانا پڑتا ہے، تو کینٹین کے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیکہ تو لے لیا جاتا ہے لیکن بعد میں معیار جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کیا طریقہ کار؟ جی دیکھیں کینٹینوں کا جو معیار ہے، جس قسم کی سروسز یا فوڈ وہاں دی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ہماری کمیٹیز جا کے دیکھتی ہیں فوڈ کے اندر کچھ مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ کا فوڈ کو چیک کرنے کا ایک سسٹم ہے وہ بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، جیسے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، ان کا عملہ بھی ہماری کینٹینوں پہ آ کے جو ہے وہ چھاپے مارتا ہے، صفائی کا معیار دیکھتا ہے، اور ہماری اپنی کمیٹیز بھی کام کر رہی ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ایسی فوڈ نہ دی جائے جس سے وہ بیمار ہو جائیں یا وہ جو ہے کوالٹی وائز خراب ہو. اور سبسڈی دی جاتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہمارے بازار کے مطابق ہی ہوتا ہے اس کا ریٹ؟ جی بالکل، کیمپس میں جتنی دکانیں اور جتنی اس طرح کی سروسز ہیں فوڈ کی ہوں یا کسی اور چیز کی ہوں، اس کے جو ریٹس ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں. ایک ہمارا پورا شعبہ ہے جو ریٹس کو کنٹرول کرتا ہے، اور یونیورسٹی جو ریٹ دیتی ہے، جیسے فروٹ شاپس ہیں تو فروٹ کے جو ریٹس یونیورسٹی دے گی انہی ریٹس کے اوپر جو ہے وہ فروٹ پرووائڈ کیا جائے گا، اور وہ مارکیٹ سے سستا ہوتا ہے. جی ناظرین، ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی، اور مزید ہم ملتے ہیں ایک وقفے